نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقال تعالى: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا۔ سن رہی کہتی بھی بولنا نا، ہلدی بھی نہیں حدر جلدی۔ ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا۔ ہلکا ہلکا بیٹری چارج ہو رہی ہے، یہ سنگل بیٹری چارج ہو رہی ہے۔ بہت اچھے اشعار ہیں، حالات کے تحت مولانا مفتی غلام یزدانی صاحب کے حوالے سے پڑھتا ہوں، سمجھو۔ پہلا زمانہ تھا کہ اشعار پڑھ لیتے گزر جاتے، آج کا زمانہ الگ ہے، اشعار بھی پڑھنا ہمیں، سمجھانا بھی ہمیں۔ مطلب کیا کہتا ہوں، موز دینا بھی ہمیں، چھل کو دینا بھی ہمیں۔ ایک شمع جلانا ہے
مگر یہ نہیں سوچا دامن بھی بچا نہ ہے، مگر یہ نہیں سوچا۔ سبحان اللہ۔ شیشے کا محل آپ نے بنوا تو لیا ہے، شیشے کا محل آپ نے بنوا تو لیا ہے، پتھر کا زمانہ ہے، مگر یہ نہیں سوچا پتھر کا زمانہ ہے، مگر یہ نہیں سوچا بچوں کو پڑھانا ہے، سب سوچ رہے ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے، سب سوچ رہے ہیں، قرآن پڑھانا ہے، مگر یہ نہیں سوچا قرآن ہے، مگر یہ نہیں سوچا۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو۔ آج کے جلسے کا مقصد کیا ہے؟ مولانا نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا، اور آج کے جلسے کا ایک اہم حصہ جو آپ نے سنا حضرت مولانا مفتی یزدانی صاحب کے زبان سے، اور اب میری باری آئی ہے۔ موسم بھی زبردست ٹھنڈا ہے، گرم گرم بریانی کا اعلان نہ ہوتا تو پھر بیٹھنے کا یقین کمزور ہوتا، اور پھر یہاں سے مجھے فوراً جانا بھی ہے، بہت لمبا سفر بھی ہے، تو اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہو، لمبا بیان نہیں ہوگا، صرف 2-3 گھنٹے بول کر ختم کر دیں۔ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا پیدا کیا، بڑے چھوٹے بچے جوان، یہاں تک کہ عورتیں بھی پردے میں بیٹھی ہیں، نہیں بیٹھی ہیں؟ ماشاءاللہ بیٹھی تو ہے، سن رہی ہے کیا؟ عورت اگر یہاں کی سن رہی بولے تو بنگلور کے پورے رشتے ہاتھ لگاتے، نہ کیا معلوم بیٹے، عورت سننا کرامت سے کم نہیں ہے، انہیں تو بولتی 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 تھک کو منہ بند ہوا تو نیند آتی سوچ سے۔ کیا بولا میں؟ قریب ایک لطیفہ پڑھا،
ہمارے کتابوں میں بھی ایک جملہ آتا ہے، خاموشی عورت کا زیور ہے، ایسا نہیں بولا؟ عام طور پر مرد اور عورتیں یہ سمجھتے ہیں کہ گلے کا زیور ہے، ہاتھ کا زیور ہے، انگلیوں کی انگوٹھیاں زیور ہے، پاؤں کی پٹیاں اور پائل چین زیور ہے۔ اصل زیور عورت کا کیا ہے؟ اس کا تقویٰ ہے، اس کی حیا ہے، اس کا شرم ہے اور اس کی خاموشی۔ ہماری بھی مستند کتابوں میں جملے آتے ہیں، عورت کا زیور خاموشی ہے۔ لطیفے میں ایک صاحب لکھتے ہیں، عورت کا زیور خاموشی ہے لیکن انہیں 35 اور آپ کو سوتے وقت اچھا۔ میری ماں اور بہنیں تم بھی سنو، پوری کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے تنہا اکیلے بغیر محنت کے پیدا کیا، بغیر نمونے کے پیدا کیا، بغیر مثال کے پیدا کیا، بغیر مشقت کے پیدا کیا۔ اور کتنے دنوں میں پیدا کیا، کتنے سالوں میں پیدا کیا، کتنے صدیوں میں پیدا کیا؟ یہ سوالات اگر ہم قرآن سے کریں گے تو قرآن جواب دیتا جائے گا ہمارے ہر سوال کا۔ آخری سوال میں نے جو آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جو پیدا کیا، کتنے دنوں میں، کتنے سالوں میں، کتنے صدیوں میں، تو قرآن جواب دیتا ہے سال صدی بہت دور کی بات ہے۔ اللہ ارادے میں لا کر جب کسی چیز کو بنانے کے لیے حکم دیتا ہے تو 1 سیکنڈ سے بھی اندر میں وہ چیز بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن معلوم؟ قرآن ارے معلوم؟ جی معلوم۔ پہلے آسمان میں ہے نہیں، ہمارے ہر گھر میں ہے الحمدللہ۔ قرآن ہے نہیں؟ قرآن پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، جتنا قانون قرآن پڑھنے کا ہے اتنا قانون کسی بھی دھرم کی کتاب پڑھنے کا نہیں۔ آسمان سے اترنے والی کتابیں تورات، زبور، انجیل، سب قانون نہیں تھا تلاوت کا، انداز کا۔ ابراہیم و موسیٰ پر صحیفے نازل ہوئے، صحیفے کا مطلب چھوٹی کتابیں، پڑھنے کے لیے سب کا قانون نہیں۔ اور بھی دوسرے مذہب کی کتابیں ہیں، اشارہ دیتا ہوں سمجھ جائیے۔ کون سا حرف کہاں سے نکالنا، کہاں کتنا کھینچ کر پڑھنا، کہاں کھینچے بغیر پڑھنا، کب کون سی آواز ناک سے نکالنا، کون سا حرف حلق کے کس حصے سے نکالنا، یہ تمام قوانین قرآن کی تلاوت کے ہیں، جسے کہتے ہیں تجوید۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں؟ عصری اور دینی تعلیم کی اہمیت پر بات کرنا ہے، میں یہاں سے آ رہا ہوں، سمجھو۔ بیانہ میں بیٹھ، ایک تو عادت چلے گی بیٹھنے کی، اب کیا ہے بیٹھنے کی عادت تو پڑی، بیٹھے تو ہاتھ ہٹ نہیں، دماغ حیدرآباد میں رکھا۔ مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ دین کی بات جو اللہ کا بندہ سنتا ہے اور اللہ اس کی توجہ کو قبول فرماتے ہیں تو بدلے میں عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے دین کی بات چل رہی ہے وہاں،
میری ضرورت باقی میں غور سے سننا با بول کر جو بندہ سنتا ہے اس کی توجہ کو اللہ قبول کر کے اس آدمی کو عمل کی توفیق دیتے ہمیں دعوت میں پھپو بیٹھے جگہ بیٹھے رہتے جمعے میں بھی ہوتا ہے اور تم نہ سمجھانے کے واسطے ماحول کی اردو ہمیں بول رہی ورنہ اچھی سے اچھی اردو بولنا بھی آتا ہمیں الحمدللہ کیا بولا نا میری اردو کو تو سن کو تو لوگوں ڈھنگ کر رہی ہیں مولوی صاحب کیا بولتے وہ الگ سنو ایک بھوکو بندے ڈائریکٹ پوچھ رہا ہے بات اس کو تم غصہ کرو میں کو کہا نہیں بولیا وہ وعدہ کرتا نہیں غصے کی بات نہیں غصہ بھی کروں گا ہو سکے تو مانوں گا بھی ویسی تو اتنی غصے کی اپنی حضرت میرے حال کر کیا بات دیکھیں گے تمہیں پورے مولوی صاحب کیا لگا دیکھیں نہیں بولیا پورے مولوی صاحب کا مطلب کیا بات کہ مطلب نہیں سمجھا تو جاتا ڈاؤٹ کہیں تو آیا نہیں مولانا دوسرے مولوی صاحب بیان کرے تو کیا ان کی اردو رکھی تمہیں بیان کرے تو تمہاری اردو ایسی ویسی رکھی نا بولا گگو تجھے سمجھا نہیں جاتا میری اردو بگڑ گئی سر علاقے میں جو لانت چلتی ہے جو انداز چلتا ہے اس انداز سے بات کرنا ہی فصاحت ہے گھنٹے کا بیان سنے سمجھ میں نہ آئے تو فائدہ کیا بات سمجھ میں آ جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی توجہ کے ساتھ سنو ہر دھرم کے اندر اپنے مذہب کی مقدس کتاب ہے اور تنہا واحد یہ دھرم ہے جو کسی دھرم کا انسرٹ کرتا نہیں اور کسی دھرم کی کتاب کا ساتھ مذاق کرتا نہیں آج تک ہم نے بائبل کے خلاف کچھ نہیں کہا رامائن کے خلاف کچھ نہیں کہا مہابھارت کے خلاف کچھ نہیں کہا بھائی لکم دینکم ولی دین ہم کو جو ایمان ملا وہ ہماری محنت کا بدلہ نہیں ہمارے ماں باپ کو جو ایمان ملا وہ ان کی محنت کا بدلہ نہیں ہم کو جو ایمان ملا وہ ہمارے ماں باپ کی دولت کی پراپرٹی اور وراثت نہیں یہ اللہ کی عطا ہے ورنہ یہ زمین و آسمان میں ایسے منظر بھی دیکھے ہیں باپ مومن بیٹا کافر یہ چاند سورج نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بیٹا مومن باپ کافر اگر اس سے بھی آگے آس کرو تو 62 میں آ جائے گی زمین و آسمان میں چاند سورج نے دن و رات نے گزرا ہوا زمانے میں ایسا منظر بھی دیکھا ہے بیٹا نبی ہے باپ کافر ہے باپ نبی ہے بیٹا کافر ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات جی ارے ہندی کی جانا رہا بات آ رہی سمجھ میں آ رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی خلیل اللہ لیکن بابا حضرت نوح علیہ السلام جن کا کتاب ہے ابو البشر ثانی بیٹا اسی لیے ہم کو یہ سبق ملا کسی بھی دھرم کے آدمی کے ساتھ تم بے ادبی مت کرو کسی بھی دھرم کی کتاب کے ساتھ تم مذاق اور بے ادبی نہ کرو تمہارے ساتھ اگر کوئی بے ادبی و مذاق کرتا ہے وہ دین سے دور ہونے کی علامت ہے تم تو دیندار ہو نا تم اپنا دین بتاؤ اپنا ایمان بتاؤ اپنے نبی کے دیے ہوئے اخلاق بتاؤ ہر کتاب کا ادب کرو لیکن تم کو پڑھنا ہماری اپنی کتاب ہے چلنا ہماری اپنی
کتاب میں ہے. اس لیے ایک وضاحت کر رہا ہوں میں میرے دوستوں, بوڑھو, جوانوں, پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں, دنیا کے اندر جتنی قوم کے اندر مذہبی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں ایک واحد کتاب ہے قرآن مجید, جس کے پڑھنے کا رولز اور ریگولیشن بڑا سخت ہے. حروف ادا کرنے کا گرامر ہے, جملہ ادا کرنے کا گرامر ہے, کہاں کون سی آواز ناک سے نکالنا گرامر ہے, کہاں کون سی آواز کو کھینچنا گرامر ہے, کہاں کون سی آواز اور حرف کو نہ کھینچنا گرامر ہے, تنوین کا ایک گرامر ہے, مد متصل کا ایک گرامر ہے, مد منفصل کا ایک گرامر ہے, مد اصلی کا ایک گرامر ہے, اوقات کا ایک گرامر ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اسی طریقے سے ایک قانون کیا ہے بتاتا ہوں, سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی خدا کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو یہ قانون سمجھ میں آ جائے گا. قانون کیا ہے؟ نون. معلوم نون بنگلور میں ہے نہیں, قرآن میں ہے, نورانی قاعدے میں ہے, تختی میں ہے نہیں نون. الحمدللہ. کیا مولوی صاحب کیا ہو رہا ہے؟ اب کون بیٹھیں گے وہاں بیٹھ جانے دو. مولوی صاحب بیٹھ جاؤ, خاموش بیٹھ, انہوں پر قطب ملا رہے. میں کئی پوچھ رہا ہوں, تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں. ہماری قوم میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو نون معلوم ہونا تو دور کی بات, الف بھی نہیں معلوم. با نہیں معلوم, زبر اور زیر کی پہچان نہیں. تقریر کے بیچ میں کبھی کبھار مذاق کے انداز میں پوچھ لیتا ہوں, غصہ نہ کرنا, ناراض نہ ہونا, تمہیں معلوم ہے, انہیں معلوم ہے. ایسے لوگ بھی ہیں نا جن کو کچھ بھی نہیں معلوم. ایسے بھی لوگ ہیں نا جن کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. سورہ فاتحہ یاد نہیں, سورہ اخلاص یاد نہیں. ایک مرتبہ بنگلور سے ایک گاؤں کو جا رہا تھا, کار میں بیٹھا تھا, سفر جاری تھا, بہت سارے لوگوں کے فون آتے مجھے. ایک عورت کا فون آیا, اب نمبر اسے کیسا ملا ہمیں معلوم نہیں, تمہیں ڈھونڈ کرو لوگ. جتنا مولوی صاحب کے پیچھے پڑے نہیں, اگر اتنا ہمارے بچوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ہمارے بچے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. مولوی صاحب امام صاحب کے پیچھے پڑے, کیسا کھاتے ہیں, کیسا پیتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کیسا آتے ہیں. یہ ایک اسٹیٹ پہ انڈیا کے اندر ایسا ہے, وہ اسٹیٹ کے لوگوں میں, وہ اسٹیٹ کے لوگوں کے بارے میں وہاں کے علماء بولتے ہیں, امام صاحب اسپیڈ ٹو ویلر چڑھا کر مسجد سے نکالا دو دیتے. جہاں اسپیڈ چلانا وہاں اسپیڈ چلاؤ, جہاں آہستہ چلانا وہاں آہستہ چلاؤ, جہاں اسپیڈ چلنا وہاں اسپیڈ چلو, جہاں آہستہ چلنا وہاں آہستہ چلو. حضرت عمر اپنی زمانے میں لوگوں کی ہر ادا پر نظر رکھتے تھے. اگر کوئی نوجوان بیمار کی طرف تو آہستہ چلتا, کوڑا لے کر بیٹھنے کی جگہ مارتے. بیٹھنے کی جگہ کہتا ہوں تشریف میں بولتے حضرت عمر, جوان ہے جوان کی طرح چل. صحت مند ہے تو بیمار کی شکل و صورت نہیں بنانا. یہ بھی اسلام کا سبق ہے. الحمدللہ. بیمار ہے, لکڑی ٹیک رہا ہے, لاٹھی ٹیک رہا ہے, ہاتھ میں ایسا ہے, الگ بات ہے. جہاں اسپیڈ وہاں اسپیڈ, جہاں تیز وہاں تیز. اتنا بھی تیز جانا نہیں, واپس آنا نہیں. کار میں جانے کر تھا, ایک آقا فون کری, السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام.
خیریت کا حضرت اللہ کا فضلنا کابینی حضرت نے بیانہ تمہارے سوتی سو منجے کئی کی کری صدر صاحب کو تو کرنا نہیں تھا تنخواہ بڑھتی تھی بول ماں کابینی حضرت زندگی سے بہت پریشان ہو گئی ہوں مجبور ہو گئی ہوں بس ایک کاتبی کھا کو مر جانا بول کر ہوں حضرت نہیں مر گئی تو مجھے تمہیں دعا کرنا ہو یہ بولا اری دیوانی تجھے مرنے کا رکھا تو مجھے تیری فون کری وہ بھی اچھی موت نہیں کھا کو مرتی کہتے اگر ایک کھا کو کہتی ہوئی مر گئی تو اس کا موبائل پولیس پکڑتا اور پولیس ٹریک کر کے آخری کام سے کریں گے مرنے کا راستہ نہ کرو نہ کرو نہیں حضرت بہت پریشان ہو حضرت بہت مایوس ہو حضرت یہ بولیا یہ دنیا ہے یہاں مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں راحتیں بھی ہیں ایسا نہیں کہ یہاں راحت ہی ہو مصیبت نہ ہو یہاں مصیبت ہی ہو راحت نہ ہو یہ دنیا ہے دونوں چیزوں کے سنگم کا نام دنیا ہے ہاں ایک چیز ہے جسے جنت کہتے ہیں وہاں راحتیں ہی راحت ہوں گی مصیبت نہیں بیٹھ جائیے آپ لوگ 2 منٹ میں چالو کرنے کی تیاری کرتے جہاں کلیکشن تھی وہاں سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہم صلی علی کیا بول رہا تھا کرن گیا بھاگ گئی مسلمانوں کو بھولنے کی بہت عادت ہر سال رمضان آتا ہر سال زکات کے مسئلے پوچھیں گے ہر سال بقرعید آتی قربانی کے مسئلے پوچھیں گے سمجھ میں آئی بات یہ تو بھولنے کی بہت عادت ایک مریض ڈاکٹر کے پاس گیا کرتے ڈاکٹر کو بولیا کرتے ڈاکٹر صاحب مجھے بھولنے کی بیماری ہے ڈاکٹر پوچھا کرتے کب سے مریض پوچھا کرتے کیا کب سے شکایت کرنا وہ بھی بھول گیا کیا بول رہا تھا ایک آپا نے فون کیا خودکشی کرنے کی بات کی دعا کی درخواست کی میں نے کہا کہ یہ دنیا ہے میری آپا یہاں
راحتیں بھی ہیں، یہاں مصیبتیں بھی ہیں، دونوں کے اختلاف کا سنگم ہے دنیا۔ ایک جگہ ہے جہاں راحت ہی راحت، مصیبت نہیں، اسے جنت کہتے ہیں۔ ایک جگہ ہے جہاں مصیبت ہی مصیبت، راحت نہیں ہے، اسے جہنم اور دوزخ کہتے ہیں۔ صبر کر، کوشش کر، دعا کر، خدا کو منا، نبی پر درود پڑھ، عزائی پر عمل کر، صبح کے صورتیں پڑھ، شام کی صورتیں پڑھ، جمعے کی صورتیں پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ مصیبت چلے جائے گی۔ یہ گارنٹی تو دے گا نہیں، لیکن اتنی گارنٹی دوں گا، اگر تو اللہ کو منائے گی، دعا کرے گی، صورتیں پڑھے گی، درود پڑھے گی، استغفار پڑھے گی، اور بھی اچھے اچھے عمل کرے گی، مصیبتیں تو جائے گی یا نہ جائے گی اللہ جانتا ہے، لیکن مصیبتوں میں جینے کا مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اسے بات میں بولیا میں، دیکھو ماں ڈرو مکو، اللہ بہت بڑے ہیں، ایک کام کرو، میں 2 وظیفے دیتا ہوں، اسے کثرت سے پڑھو، انشاءاللہ مصیبتیں کلیئر ہوتی ہیں۔ کیا پڑھنا حضرت؟ میں بولیا استغفار پڑھو ماں۔ پلٹا کر میں پوچھے ویسا کا تو کیا حضرت؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، یہ پڑھو ماں۔ آتا نہیں ہے حضرت۔ میں نے فوراً لاؤڈ اسپیکر ڈال کر پورے کار کے ساتھیوں کو سنایا۔ تقریر کی کبھی باتوں پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں نا، اللہ کی قسم سنو، ایسے ایسے واقعات ہیں۔ پھر میں نے کہا ایک کام کر میری آقا، درود تو کم سے کم پڑھتے رہے نماز کی پابندی کے ساتھ، کیونکہ درود اللہ کے نبی کی محبت کی دلیل ہے۔ ہم نے بچپن میں وہ محبت کو اشعار میں پڑھا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ بلا ہے صلی علی محمد۔ میں نے کہا کہ درود پڑھ میری آقا، نوح کو درود پڑھنے سے راستہ ملا، ابراہیم کو راستہ ملا، موسیٰ کو راستہ ملا۔ درود کے فیض پیغمبر کے آنے سے پہلے لوگوں نے اٹھایا، درود کا فائدہ پیغمبر کے آنے کے بعد کے لوگوں نے اٹھایا۔ ہم تو پیغمبر کے غلام ہیں، انشاءاللہ ہم کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ تب بھی اس عورت کا جواب آتا ہے حضرت مجھے درود بھی آتا نہیں۔ اس لیے پوچھو الف معلوم کیا، با معلوم کیا، میم معلوم کیا، نون معلوم کیا۔ قرآن کا ایک فائدہ اللہ نے پوری کائنات کو کتنی دیر میں بنایا، اسے سمجھانے کے لیے یہاں تک آیا۔ ذہن میں بیان پورا رکھو، نہیں بولنے کو جاؤ تو کھلنے کو جاؤ تو کہیں کو حضرت یہاں سے یہاں آئے، یہ سوال تمہارے ذہن میں رکھنا، اسے بولنے سے توجہ۔ قرآن پڑھنے کا ایک قانون فائدہ ہے، وہ قانون کے بغیر اگر قرآن پڑھو گے ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ہوگا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم ہمارے ملک کے بڑے صف اول کے علماء میں سے ہیں۔ حضرت نے خطاب میں فرمایا اس دور ترقی میں ہر گاؤں میں مدرسہ، ہر گاؤں میں مسجد، علماء کی تعداد زیادہ، بہت زیادہ علماء، فکر مند علماء، ایسے دور میں بھی امت کا 80 سے 80% طبقہ قرآن سے دور۔ آج سے 50 سال پہلے اتنے مسجدیں نہیں تھی، آج سے 50 سال پہلے اتنے مدرسے نہیں تھے، آج سے 50 سال پہلے اتنے علماء و حفاظ نہیں تھے۔ اب دیکھو مسجدیں کتنی ہیں، مدرسے کتنے ہیں، علماء کتنے ہیں،
ایک زمانہ گاؤں کا نام تھا حد دور، ایک زمانہ حد دور میں قرآن پڑھانے کے لیے یو پی سے حافظ آتا تھا، بہار سے حافظ قرآن آتا تھا، اور کہیں اور سے حافظ قرآن آتے تھے۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ اب وہ حال نہیں ہے۔ ہمارے ہی گاؤں کے اندر 10 15 علماء و حفاظ ہیں، مفتیان کرام ہیں۔ میں نے تمل ناڈو کے ایک گاؤں کو گیا، دستار بندی کے اجلاس میں اس گاؤں کو دیکھا، اتنا چھوٹا گاؤں، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن پورے گاؤں میں جلسہ اتنا بڑا ہوا۔ اب جو مجمع بیٹھا ہے اس کا 10 گنا زیادہ مجمع بیٹھا ہے۔ میں نے پوچھا گاؤں اتنا چھوٹا لیکن مجمع اتنا بڑا، تو پھر گاؤں والوں نے کہا حضرت ہمارے گاؤں کے علماء دوسرے شہروں میں جا کر خدمت کرتے ہیں، گاؤں کا جلسہ جب سالانہ ہوتا ہے اپنے اپنے شہروں سے جہاں وہ امامت اور کتابت کرتے ہیں 100 200 ساتھیوں کو لے کر آتے ہیں۔ میں نے اس گاؤں والوں سے پوچھا ذرا تمہارے گاؤں کا حال بتاؤ کہ تمہارے گاؤں میں علماء کتنے ہیں؟ تو میرے ساتھی نے مجھے جواب دیا میں یہ نہیں کہتا اتنے علماء ہیں، میں یہ نہیں کہتا اتنے حفاظ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اتنے مفتیاں ہیں۔ مولانا ہمارے گاؤں میں 150 گھر ہے مسلمانوں کے، ایک گھر بھی حافظ سے خالی نہیں ہے، ایک گھر بھی عالم سے خالی نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک گھر بھی مفتی سے خالی نہیں ہے۔ اتنے علماء، اتنے حفاظ۔ مجھے کہنے کی اجازت دو حدنور کے مسلمانوں، نوجوانوں، اگر آپ کی عزت کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میری بات سچ ہے یا غلط اسے ثابت کرنے کے لیے اسی مجمع میں ایک ایک کو بلا کر قرآن پڑھ کر پڑھوا کر نتیجہ نکال۔ 80 سے 80 پر 5% لوگ اپنے قرآن پڑھنا ناظرہ جانتے نہیں، اور 5 سے 7% لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں لیکن صحیح پڑھنا نہیں جانتے۔ ابھی تقریر شروع کرانی بابا، عصری و دینی تعلیم کی اہمیت پر بات کرنا ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے مجھے ان باتوں سے گزرنا ہے۔ 5 سے 7% لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں لیکن صحیح پڑھنا نہیں ہے۔ کسی کو کسی کی نانی نے قرآن پڑھایا، کسی کو کسی کی دادی نے قرآن پڑھایا، کسی کو کسی کی باجی نے قرآن پڑھایا، کسی کو کسی کی آقا نے قرآن پڑھایا، کسی کو کسی زمانے میں کوئی عجیب و غریب بوڑھے میاں نے قرآن پڑھا دیا۔ سورہ فاتحہ نہیں آتا، تعوذ نہیں آتا، تسمیہ نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب کیا کیا یاد آ رہا ہے معلوم نہیں، آج مجھے دعا کر لے کر ہی صبور صاحب وغیرہ۔ رات کے 1 بجے ایک ساتھی کا فون آیا، مفتی صاحب میں اٹھایا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سو گئے کہ حضرت؟ پوچھا کتنے بجے؟ 1 بجے۔ میں بولا نہیں رے بابا، فون رکھ لے کو تو کب کرتا انتظار میں تھا۔ ابھی نہیں حضرت، ہر جمعہ میں تمہاری مسجد میں نماز پڑھتا ہوں۔ پڑھیا تو پڑھیا تھا لیکن 1 بجے کہیں کو کریا، وہ بول ہمارے دھان کو شیطان پک لیا۔ میں کیا کروں گا، میں عالم رے بابا، میں عامل نہیں رے بابا۔ نہیں حضرت، تو میں کیا تجھے کروں حضرت؟ آؤ حضرت۔ میں سوچیا مجھے اتارنا نہیں آتا، میں چلے گی کے بعد مجھے اتار دلے تمہیں۔ ایک فندہ بابا۔
मजाक करे हमने आपसे। मैं बोला नहीं ना, मैं नहीं आता, ये सब लाइन मेरी नहीं है। किसी अच्छे सही आमिल के पास जाओ। नहीं हजरत अब तो जा नहीं सकते हजरत। तो फिर बोला मैं एक काम करूं भाई, कुरान के अंदर ऐसी आयात है अल्लाह अकबर कबीरा, इसके पढ़ने से शैतान भाग जाता है। अजान की फजीलत में आता है पढ़ने से शैतान भाग जाता है। तहफ्फुज़ की फजीलत में आता है पढ़ने से शैतान भाग जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, शैतान को भगाना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ने इसके अंदर वो ताकत अता फरमाया, शैतान कसम अल्लाह की भाग जाता है। आयतुल कुर्सी शैतान भाग जाता है। सूरतुल बकरा शैतान भाग जाता है। सूरतुल फलक और सूरतुल नास शैतान भाग जाता है। अजान की तकबीरात और अजान के कलिमात शैतान भाग जाता है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में दर्द रखा है तो दवा भी रखा है, शैतान रखा है, दुआ भी रखा है। मैंने उनसे कहा कि भाई एक काम करो, मरीजा के सामने अजान पढ़ो। और साफ हदीस है, अजान सुनता ही शैतान जितना तड़पता है, किसी और अमल से शैतान उतना तड़पता नहीं। लेकिन हम अजान अभी वैसे रहना समझ में आई बात है। आजकल के होते हैं तो अजान आपको शैतान भागते नहीं, भागे से शैतान भी आ जाते हैं। ये तो वो अजान ही नहीं ना। अल्लाह अकबर, ये अजान नहीं। अजान जो सही है, मौलाना से पूछो, मुफ्ती साहब से पूछो, मौलाना अकीक साहब से पूछो, ये जवाब साहब उलमा से पूछो। अजान ऐसी देना जैसे साहबा ने दी है, कसम अल्लाह की जरूर शैतान भागेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर गाँव का नाम भूल गया क्या? हदनूर। हदनूर। अजान हदनूर में रहना, अजान सुनते ही मदीना याद आता है। सुभान अल्लाह। भाग जाता। अब उन्हें फोन करे, एक काम करो भी अजान पढ़ो, एक आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ो को फोन फट गया, उन्हें रखूं के भी पूछे नहीं। फिर आधे घंटे के बाद फोन करे, हजरत 11 मरतबा में 20 मरतबा पढ़ा थी भाग रही अपने कुरान में डूब कर भाई रूबिया एक काम कर, तू कैसा पढ़ा मुझे सुना पहले। अब उन्हें आयतुल कुर्सी पढ़ को सुनाया। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान पढ़ने का फायदा नहीं। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, मैं नकल करके भी कम से कम सही पढ़ो। मिसाल बताओ, बात समझ में आ जाएगी। गलत कुरान पढ़ोगे असर नहीं होगा, सही कुरान पढ़ोगे असर होगा। कोई आदमी बीमार है, डॉक्टर ने दवा लिख कर दी, दवा फर्जी नहीं है, मरीज को असर करती है दवा। दवा डुप्लीकेट है तो मरीज पर वो दवा असर नहीं करती। कुरान की तिलावत सही है, असर करेगी तिलावत। अगर तिलावत गलत है, असर नहीं करेगी। हजरत अली ने फरमाया, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान पढ़ने वाले के लिए बददुआ करेगा। कुरान पढ़ना भी सीखो, कुरान सही पढ़ना भी सीखो। थानवी के पास एक आदमी आया, जवाहिरात तफसीरुल उम्मत उलमा बैठे हैं तो मैंने किताब का हवाला दे दिया। हजरत थानवी से मुझे बड़ी अकीदत और मोहब्बत है की किताबों को मैं बहुत मोहब्बत और शौक के साथ पढ़ता हूँ। इसीलिए अल्लाह ताला
ہلاکت کے ہر طریقے اور دروازے کو کھول دیتا ہے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے ایک آدمی حضرت تھانوی کے پاس آیا, آ کر کہنے لگا گورنمنٹ میں نوکری کرتا ہوں, گھر میں برکت نہیں ہے. حضرت نے پوچھا نماز پڑھتا ہے؟ پڑھتا ہوں. قرآن پڑھتا ہے؟ پڑھتا ہوں. تیری بیوی پڑھتی ہے؟ پڑھتی ہے. تیری بیوی قرآن پڑھتی ہے؟ پڑھتی ہے. حضرت کو الہام ہوا, پھر پوچھا ذرا قرآن پڑھ کر سنا, تو وہ قرآن پڑھ کر سنایا. حضرت تھانوی نے فرمایا تو گھر کے اندر قرآن غلط پڑھتا ہے, اس کی نحوست سے تیرے گھر کی برکت ختم ہو گئی. قرآن میں کیوں یہ بات بول رہا ہوں اب سمجھو. قرآن پڑھنے کا ایک قانون ہے کیا؟ نون کے اوپر جزم. عورت آپ پردے میں بیٹھی ہوئی, کھول کھول کر بول رہا ہوں, سمجھ میری آقا. اکیلے بیٹھی ہے بول کر سمجھ, آزو بازو کون بھی نہیں بول کر سمجھ. ورنہ ہمارا بیان ہے چلتا, تمہارا بیان نہ چلتا نہیں چلتا. ایک جگہ جیسے کو گیا مفتی صاحب, بالکل بازو عورتوں کو پردے میں بٹھا دینا, منگی یہاں بٹھا دینا. کسی بھی صورت سے عورتوں کو سامنے بٹھا کے تو بیان نہیں کر سکتے نا. پیران پیر کا بیان ہوا کبھی پردہ ہونا سوچ, ابو حنیفہ کا بیان ہوا کبھی پردہ ہونا سوچ. وہاں پردہ ڈالو لمبا شادی میں یہاں بٹھا دینا. ناظم جیسا بھی بڑھ گیا, حضرت کا بیان شروع ہونے والا ہے, خاموش رہو خاموش رہو. پھر میں بیان شروع کرا, میں بھی بولیا خاموش رہو. میں 1.5 گھنٹہ میں بیان کریا, اس میں سے آدھا گھنٹہ خالی جملے خاموش رہو بولنے کو تھا. بیان ختم ہوا, وہ خاموش نہیں رہے. سن میرے آپ نے سمجھ, نون کے اوپر ایک جزم. بھائی موبائل میں کون بات کرتے ہیں, ان کا موبائل چھنا کو مجھے دو بھائی. یہ تو ان کو دلی بھیجو مودی کے پاس. نون کے اوپر جزم, اسے کہتے ہیں نون ساکن. سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ کرے کہ میری بات کو آپ کے لیے پہلا سبق بتا دے. اللہ دنیا کو کتنی جلدی پیدا کیا اور دنیا میں کیا کیا پیدا کیا. یہ 2-3 فرینڈ کی باتیں ہیں, یہ سمجھیں گے تو آگے کی بات سمجھ میں آ جائے گی. نون کے اوپر جزم چھوٹے دال کی شکل میں ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی نے سکھایا, صحابہ نے سکھایا کہ نون کے اوپر جزم ہو, اس کے بعد 15 قسم کے حرف آئے تو غنہ کرو. حافظ صاحب منڈی ہلا رہے, سمجھ میں آ رہا ہے قاعدہ. مثال کے طور پر نون پر جزم ہو, بازو فا آ جائے تو غنہ کرو. غنہ کسے کہتے ہیں؟ 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ آواز کو ناک میں گھماؤ. اس سے قرآن کی تلاوت میں حسن پیدا ہوگا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں تحسین الصوت مطلوب. قرآن میں آواز کو سدھار کر پڑھنا یہ مطلوب ہے. لیس منا من لم یتغن بالقرآن. آقا نے فرمایا وہ میرا غلام ہو نہیں سکتا جو قرآن کو خوبصورت نہ پڑھے. آج کے زمانے میں قرآن کو پڑھنے, خوبصورت پڑھنے کے لیے قاری کو تربیت بھی ہونا, قرآن بھی صحیح پڑھنا, ساتھ میں یہ مئیکا بھی اچھے بننا. مئیکا نہیں, مئیکا. آج ہے دیکھو مئیک, ایسا رہنا مسجدہ میں مئیک. صدرہ سیکریٹری ممبرہ بیٹھے رہے تو ذرا کان کھول کر سنو. میں صدر میں سیکریٹری بول کو اچھلتا.
لیکن مسجد کا حق ادا نہیں کرتا. کون سی بھی رہے تو گرم ہونا تو میں گئے کے بعد یہ مولوی صاحب کو پکڑ لیو. اتنے بڑے انڈیا میں یہ مولوی کے میاں سے تم ہمیں نہیں سکھا تو کون سکھائیں گے صاحب؟ ہمیں نہیں بتائے تو پھر کون بتائیں گے؟ انداز بھی کو توڑتا ہے. معافی چاہیں گے لیکن ہمارے جملوں کی معافی نہیں چاہیں گے. ایک گاؤں کو گیا مسجد کو, پیشاب کو جانا تھا, باتھ روم کو گھس گیا تو آنے کا پیشاب بھی بند ہوگا. فوراً باہر نکلتے ہی میں پوچھا کہ مسجد کا ذمہ دار کون ہے بتاؤ. لگائی ایسے بات کیا ہے؟ ایسے بات روم کا تمہارے گھر میں بھی ہے؟ مسجد کی ہر چیز اچھی ہونا چاہیے. اللہ کا گھر ہے. غنہ کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد 15 حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ناک میں آواز کو رول کرنا, اس سے تلاوت میں حسن پیدا ہوتا ہے. مدات کو لمبا کر کے پڑھنا, اس سے آواز میں اور تلاوت میں حسن پیدا ہوتا ہے. اور قرآن کی تلاوت میں حسن مطلوب ہے, قرآن کی تلاوت میں حسن مقصود ہے, تاکہ سننے والے پر تلاوت کا اثر کان میں نہیں دل میں پڑے. اور آج یہ قرآن کی تلاوت کا اثر کان میں نہیں کہاں پڑتا ہے؟ دل میں پڑتا ہے. میرے ساتھ ایک ساتھی عمرے کو آئے, فلیٹ میں ہم لوگ بات کر رہے تھے, بھئی 15 دن ہمیں ساتھ رہتے ہی نا رکھتی میرے پاس, کیا تجھے قرآن پڑھنا تجھے سیکھ لے بول کو. اچھا حضرت بول کو, دیوانے اچھے جگہ اچھلے فلیٹ میں ہمیں سکھانا حضرت, روز سکھانا حضرت. کیا کی حضرت, کدھر کی حضرت ہے؟ میں اس کی کون بھی پٹ پٹ مارتے. پھر اس میں فلیٹ ہی میں نے پوچھا کہ کیا پڑھنا آتا, کدھر پڑھنا آتا. ایک ساتھی بولے مجھے کیا بھی نہیں آتا حضرت, 15 دن میں تمہیں کتنا سکھاتی ہوں کہ سکھاؤ حضرت. تو وہ بول کے بولے اچھی بات ہے بھائی. لیکن نماز حرم میں جب پڑھ رہے تھے ہم لوگ امام کے پیچھے, وہاں کے ائمہ, ان کی آواز, انداز جو اللہ نے ان کو ڈائریکٹ صحابہ کے صدقے عطا فرمایا, پھر وہاں کے مئیکا, جب 15 دن ان کے ساتھ حرم میں نماز پڑھا, ایک نماز بھی ایسی نہیں دیکھا جس میں ان کو رونا نہ آئے. سبحان اللہ. میرے ساتھی میں نے پوچھا بھائی تو نماز بھی اتنا رو رہا ہے, ہمیں خود حافظ قرآن الحمدللہ, تو روتا ہے کیا کرو حضرت. انہوں پڑھتے ہی تو سنیا تو آپ خود آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اے پیغمبر آپ دیکھیں گے جو کلام ہم آپ پر نازل کیا, آپ پڑھیں گے, یہ سنیں گے تو آپ دیکھیں گے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. سبحان اللہ. ناک میں آواز کو بولنا اسے بولتے غنہ. نون ساکن کے بعد فا آ جائے تو اصل قانون کیا ہے؟ غنہ کرنا. قرآن پاک میں کچھ جگہ ایسے ہیں جس کو کن فیکون کہتے ہیں. اب پوائنٹ کی طرف آیا سنو, پوائنٹ کی طرف آیا سنو. قرآن پاک میں کچھ جگہ ایسے ہیں جہاں کن فیکون کا لفظ آیا ہے, قانون کہتا ہے غنہ کرو, لیکن حق یہ ہے کہ غنہ نہیں کرنا یہاں. کیوں؟ اس لیے کہ فقہا فرماتے ہیں کن کلام ہے, فیکون چیزوں کا وجود ہے. اللہ کسی چیز کو بنانے کا حکم دیتے ہیں, غنہ کرنے میں جو وقت لگتا ہے وہ وقت بھی نہیں لگتا, اس سے پہلے وہ چیز بن جاتی ہے. سمجھ میں آیا بات؟
ارے آیا نہیں آیا؟ الحمدللہ، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے، ورنہ ظہیر آباد، بیدر، یہ سب شہرہ ایسے ہی میں گھر میں بولیا تو درود کرتے ہیں، بار بار میں ادھر بدر ہی جاری نہ تمہیں بولتا ہوں، سمجھ جائے بات۔ میں بولیا ڈاؤٹ کے اندر ہی رکھو، ورنہ یقین میں بدلنے کی بھی طاقت ہے۔ ہے نہیں ہے؟ کون کی زور سے بولے ہی گھر کو جاتے ہیں کہ نہیں کی معلوم گی۔ اللہ تعالیٰ دیا سو آپ پر۔ میں یہاں ایک 2-4 منٹ میری ماں اور بہنوں کو عقیدہ سکھانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے مولانا مفتی القانی صاحب سے اجازت لے کر عرض کروں، تو چاہ میری بہن اپنے شوہر کو اور اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں رکھ، اپنے شوہر کو اپنے محبت کے دائرے میں رکھ، اسے دوسری طرف جانے نہ دے، کیونکہ دوسری شادی کی اجازت ہے قرآن میں، حکم نہیں ہے۔ تیسری شادی کی اجازت ہے قرآن میں، حکم نہیں ہے۔ چوتھی شادی کی اجازت ہے قرآن میں، حکم نہیں ہے۔ اجازت کسے دیتے ہیں؟ کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا، حکم کسے کہتے ہیں؟ کرنا ہی پڑے گا۔ دوسری شادی حکم نہیں ہے، اجازت ہے۔ تیسری شادی حکم نہیں ہے، اجازت ہے۔ چوتھی شادی حکم نہیں ہے، اجازت ہے۔ اتنا پیار کر، اتنی خدمت کر، اتنا حق ادا کر، دعا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھی کو مرکز بنا دے تیرے شوہر کی محبت کا، تیری کی زندگی بنا دے تیرے شوہر کی زندگی کا۔ لیکن ایک بات یاد رکھ، ایک بات یاد رکھ، مذاق میں ہو کے حقیقت میں اگر تیرا شوہر تجھے ڈرائے کہ مذاق کرے میں دوسری شادی کروں گا تو پھر تو ناراض ہوگا۔ اس بات کی اجازت ہے، چہرہ موڑ لے، اس بات کی اجازت ہے، کروٹ پلٹ کر سو جا، اس بات کی اجازت ہے، لیکن غصے میں تو قرآن کے خلاف نہ کہے، ورنہ ایمان بھی چلے جائے گا، نکاح بھی چلے جائے گا۔ کیا مفتی صاحب؟ یہ دنیا والے، یہ دشمنان اسلام تیرا دماغ خراب کر رہے ہیں اور تجھے بھڑکا رہے ہیں، بھاپ میں پٹرول ڈال کر آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھو تمہارے قرآن میں کیا ہے، تمہارے ساتھ بے وفائی کا سبق تمہارے شوہر کو قرآن سکھا رہا ہے۔ میں نے ایک مضمون پڑھا دوسری تیسری شادی کے متعلق، ایک عورت نے اپنے شوہر کی دوسری شادی پر اعتراض کی، فتویٰ منگایا ایک مدرسے سے، فتویٰ جائز کا آیا تو اس بیوی نے فوراً کہا جس قرآن میں دوسری شادی کی اجازت ہے میں قرآن کچھ مانتی نہیں۔ اب ہوا کیا؟ ایمان بھی گیا، نکاح بھی گیا، ایمان بھی گیا، نکاح بھی گیا۔ سوال کر رکھو، الگ بات ہے، لیکن قرآن کے خلاف نہ جاؤ، حدیث کے خلاف نہ جاؤ۔ اسی لیے کہتے ہیں علم حاصل کرو، ایمان کا معلوم ہوگا، علم حاصل کرو، عقیدہ کا معلوم ہوگا، علم حاصل کرو، کفر کیا معلوم ہوگا، علم حاصل کرو، نفاق کیا معلوم ہوگا، علم حاصل کرو، حلال حرام کی تمیز آئے گی، علم حاصل کرو، جائز و ناجائز کا امتیاز معلوم ہوگا۔ اگر علم سے کوڑے رہو گے ایمان کو بھی خطرہ ہے، عقیدوں کو بھی خطرہ ہے، اعمال کو بھی خطرہ ہے۔ یہ بات میں عورتوں سے بھی کہتا ہوں اور یہ بات میں مردوں سے بھی کہتا ہوں، جس کے پاس علم ہے انشاءاللہ اس کے ایمان کے لیے اتنا خطرہ نہیں جتنا خطرہ اس کے لیے ہے جس کے پاس علم نہیں۔ آج بھڑکا رہے نا دنیا والے، ہمارے احکامات کو نادانوں کے سامنے رکھ کر، ہمارے احکامات کو جاہلوں کے سامنے رکھ کر، ہمارے دھرم کے مسائل کو عورتوں کے سامنے رکھ کر بھڑکا رہے نا۔ ارے بھڑکا رہے نہیں بھڑکا رہے؟
2024 میں پھر انہوں آگے تو کیا کیا کی بند کر دیں گے تھے، دوسری شادی بند کر دیں گے تھے. انشاءاللہ میں بھی کرنے کی کوشش کروں. چپ کے بولے سمجھ گئے کہ کروں. میں اگر ورجنل پی ایم بن گا پہلے قانون یہ لگاؤں گا، اس کی شادی نہیں پہلے اسے شادی کر کے رکھوں گا، چاہے بڈھا ہی کیوں نہ ہو. انہوں 2024 میں آگے تو کیا کی بلیاں پاس کر دی گئے تھے. ایک بل کیا کہتے دوسری تیسری شادی کی بل بنا دی گئے تھے، نہیں کرنا تو. اور ایک بل سنے تو مفتی صاحب آپ بڑا تعجب کریں گے، ختنے پر بل پاس کر دیں گے تھے. ختنے پر بل پاس کر دیں گے تھے. کیا کہ معصوم کہتے انہیں چھوٹا بچہ کہتے اسے تکلیف دینا نہیں کہتے، اس کی کاٹنا نہیں کہتے. میں بولیا بنگلور میں اوپن اسٹیج میں بولیا، ارے گگو ہمارے بچوں کی ہمیں کاٹے تو تجھے درد ہوتا تھا. ایک ہاتھ میں دین کا علم اور ایک ہاتھ میں دنیا کا علم. معافی چاہتا ہوں مولانا کا بھی وہی خیال ہے، انداز الگ ہے. میرا بھی وہی خیال ہے، الگ انداز ہے. ایک ہاتھ میں دین کا علم اور ایک ہاتھ میں دنیا کا علم، دونوں لے کر میدان میں اترنے کا وقت آیا ہے. ہمارے بچوں کو ان دونوں تعلیم سے آراستہ کرو، ان دشمنوں کا جواب ہمارے معصوم دیں گے انشاءاللہ. ان وقت کے فرعونوں کے سامنے ہمارے بچے موسیٰ بن جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے ایک ہاتھ میں، وہ بھی سیدھے ہاتھ میں دین کا علم ہو، بائیں ہاتھ میں دنیا کا علم ہو. بھائی چانس اگر بائیں ہاتھ میں دنیا کا علم نہ ہو، دین کا علم تو ہونا ضروری ہے. اگر دین کا علم نہ ہو، صرف دنیا کا علم رہے، تب بھی ایسے مسلمان کے لیے خطرہ. تب بھی ایسے مسلمان کے لیے خطرہ. وہ ساتھ دے کے نہ دے، میں منزل مقصود تک پہنچوں کہ نہ پہنچوں، لیکن ترتیب کا دامن نہیں چھوڑوں گا. بولتے بولتے انشاءاللہ تعالی منزل تک پہنچنے کی کوشش کروں گا. نوجوانوں میرا ساتھ دو. میں کھانے نہیں آتا، کمانے نہیں آتا، میں آپ کو جگانے آتا. حالات خراب ہیں. دشمن ہماری دولت کے پیچھے نہیں ہے، دشمن ہمارے گھر کے پیچھے نہیں ہے، دشمن ہماری عزتوں کے بھی پیچھے ڈائریکٹ نہیں ہے. دشمن ہمارے ایمان کے پیچھے ہے، دشمن ہمارے عقیدے کے پیچھے ہے، دشمن ہمارے اعمال کے پیچھے ہے. دشمن قرآن پر سے ہمارا بھروسہ مٹانا چاہتا ہے، اللہ پر سے بھروسہ مٹانا چاہتا ہے، میرے نبی کی نسبت کو توڑنا چاہتا ہے. ایسے دور میں ہماری فکروں کا ساتھ دو. مولانا عبدالصبور صاحب دعوت برکاتہ کے فکروں کا ساتھ دو، مولانا کا ساتھ دو، حاجی صاحب کا ساتھ دو. اس زمانے میں وراثت کے نام پر ایک اسکوائر فٹ سگا بھائی سگے بھائی کو نہیں چھوڑتا. دین اور دنیا اور ہماری قوم کی نسلوں کے لیے پوری عمارت وقف کرنا، یہ دین سے محبت نہیں تو اور کیا. ارے تکبیر، آ رہی ہے بات؟ یہ کون سا زمانہ ہے میرے پیارے؟ ایک انچ زمین ساتھ میں پیدا ہونے والی بہن کو بھائی چھوڑتا نہیں، بھائی کو بہن چھوڑتی نہیں، چاچا کو بھتیجا چھوڑتا نہیں، بھتیجے کو چاچا چھوڑتا نہیں، ماما کو بھانجا چھوڑتا نہیں، بھانجے کو ماما چھوڑتا نہیں. ایک اس کو کوئی کسی کو دینے تیار
انداز میں ایسے سادے سیدھے گاؤں میں علماء کی بات سن کر مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، مولوی صاحب نے ایک بہت بڑی عمارت جو سادی سیدھی تھی، جب مسئلہ قوم کا آ گیا، قوم کے مسئلہ کا آ گیا، فیوچر کا آ گیا، مزید پیسہ خرچ کر کے رب کعبہ کی قسم اتنا بڑا انتظام کر کے قوم کے حوالے کرنا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامات میں سے یہ علامت ہے۔ دعا کرو کہ اتنی بڑی خدمت کو اللہ قبول کر لے۔ اب وہ جگہ قیامت تک قوم ہی کی رہے گی، حاجی صاحب بھی واپس لے نہیں سکتے۔ نہیں، مسجد اور مدرسے، قبرستان، عیدگاہ کے لیے جو جگہ وقف ہو جاتی ہیں وہ ہمیشہ مسجد ہی کی رہیں گی، مدرسے ہی کی رہیں گی، قبرستان ہی کی رہیں گی۔ اس جگہ کو، اس کی حقیقت اور اس کی ضرورت سے دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی، چاہے فیصلہ کوئی بھی کیسے بھی کیوں نہ آئے۔ میرا اشارہ سمجھ رہے آپ؟ مسجد کی جگہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، چاہے دین میں ظالم گھس کر کوئی عمارت بنا لے۔ اور ہمارا بھروسہ کہتا ہے، توکل علی اللہ کہتا ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے 22 تاریخ کا جشن انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر پلٹ کر آئے گا۔ یہ 22 تاریخ ان کے ہوں گے، کچھ سالوں کے بعد انشاءاللہ آنے والا 22 تاریخ ہمارا ہوگا۔ بولو کھلا، ڈرو لوگو، ڈرو لوگو، گوشت کھاتے ہی سو گئے، آج ہے گوشت؟ وہ بھی کون سا ہے؟ چھوٹے کا ہے بڑے کا ہے؟ بڑے کا چھوڑنا چوکی کا، تو بڑے لوگوں بڑے کا کھاتے سو۔ مینٹالٹی چینج ہو گئی ہے، بڑے ہونے کا دعویٰ کرتا، بڑپن کا دعویٰ کرتا، کھاتا چھوٹے کا۔ چھوٹا اپنے چھوٹے پن پر راضی ہے، اللہ کھلاتا بڑے کا۔ شادی ہوتی تمہارے گاؤں میں، شادی ہوتی شادی ہوتی، اللہ اکبر کبیرہ۔ شادی میں لڑکی والوں پر دعوت کی ذمہ داری آتی، کچھ ذلیل لوگ صاف صاف بولتے، ایسی رہنا، اتنی رہنا، اتنے ہونا، اتنے ہونا، ان کو صاف صاف سوال کرتے۔ کچھ متقی لوگ کیا بولتے، اشارتاً پوچھتے، کیا بولتے، کیا ہی نکو دعوت کی اچھی کرنا، انہوں متقی آئی لوگ متقی کیا ہی نکو دعوت کی اچھی کر دو۔ اور لڑکی کا دعوت دیتا، اچھی کر تو کیا حدیث کا، چھوٹے کا گوشت تھا، چھوٹا کا کیا کتا، کتا بھی چھوٹا تھا، چھوٹا بکرا۔ ڈرنا نہیں صاحب، اللہ سے ڈرنے والے کسی سے ڈرتے نہیں، جو اس سے نہیں ڈرتے وہ سب سے ڈرتے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے میرے سے ڈرو، میرے سے ڈرو۔ میرا نبی کہتا ہے محبت مجھ سے کرو، ڈرو اللہ سے۔ کئی کو ڈرے ڈرنا اللہ سے ہمیں؟ 70 ماہ کی محبت کرنے والا
اب کیوں ڈرا اس سے؟ اللہ فرماتے ہیں میں محبت کرتا ہوں میرے بندے تجھ سے، لیکن میرے پاس جہنم بھی ہے، میرے پاس عذاب بھی ہے، جزا ہی نہیں سزا بھی میرے پاس ہے، بس تو ڈرنے کی نقل کر لے، تیری اس ادا کو میں قبول کر کے ساری دنیا کے دلوں میں تیرا ڈر پیدا کروں۔ آج مسلمان ہر ایرے میرے سے ڈرتا کیوں ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے میرے پاس کہ مسلمان اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا اور مسلمان سے دنیا ڈرنا چھوڑ دی۔ جب تک اس زمین میں آسمان کے نیچے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرتے تھے، دنیا اس سے ڈرتی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موٹے نہیں تھے، پیٹ بڑا نہیں تھا، دبلے پتلے تھے، کرارے تھے، اونچے تھے، لیکن جو بھی دیکھتا موتنے کے قریب ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ وہ عمر اللہ اکبر کبیرہ جس کے شان میں قرآن کی آیات نازل ہوئی، جس نے اسلام کا پرچار کیا، اور خود بعد میں آنے والے جو اللہ کو نہ ماننے والے تھے، نبی کو نہ ماننے والے تھے، قرآن کو نہ ماننے والے تھے، انہوں نے عمر کی نماز کو نہیں پڑھا، عمر کے روزوں کو نہیں پڑھا، عمر کے زکوٰۃ کو نہیں پڑھا، عمر کے عمرے اور زکوٰۃ کو نہیں پڑھا، عمر کی معاشرتی زندگی کو نہیں پڑھا، لیکن عمر کی خلافت کو پڑھا۔ اب جب بیان دینے کا وقت آیا تو کہا کہ ہمارے ملک کو اگر ترقی میں پہنچانا ہے تو برابر گاندھی جی نے کہا جب تک ہر دور کے پی ایم کے ہاتھ میں عمر کی خلافت کا دامن نہیں آئے گا، اس کی راجنیتی میں ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ لیکن اتنا پاور رہ کر بھی حضرت عمر فاروق اللہ کے دربار میں تلاوت کی شکل میں داخل ہوتے، نماز کی شکل میں داخل ہوتے، رات کے اندھیرے میں تہجد کی شکل میں داخل ہوتے، تنہائی کے ماحول میں خبر حشر یاد آ جاتا، اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے، عمر کے آدھے جسم کے برابر کی جگہ صرف آنکھوں کے آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا۔ اللہ سے میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ اس وقت ساری دنیا کے بڑے اولیاء میں سے ایک ہے، مفتی صاحب کو ملاقات کا بار بار شرف ملتا ہے۔ اللہ نے عجیب نورانیت عطا فرمائی ہے، علم اور عمل عطا فرمایا ہے۔ میں حضرت کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں چونکہ وہ میرا پیر ہے، وہ میرا شیخ ہے، وہ میرا مرشد ہے، وہ میرا مرشد ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہمیشہ اللہ کے پاس دولت ہی نہ پوچھو، ضرورت ہی نہ پوچھو، کچھ اہم چیزاں ہی اللہ کے پاس مانگنے کے، وہ چیزاں مانگتے رہو۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے پاس مانگتے ہوئے یہ بھی مانگو کہ اے اللہ تیرا خوف میرے دل میں عطا فرما۔ آمین۔ تیرا خوف میرے دل میں عطا فرما۔ اللہ کا ڈر آ گیا، ساری دنیا ہم سے ڈرے گی، ورنہ پیچھے تھوڑی دیر بازو گیا، آ گیا میں اپنی جگہ پر۔ حاجی صاحب نے بہت بڑی خدمت کی ہے، دل کی عمیق گہرائی سے میں حاجی صاحب کی طبیعت کو دعا کرتا ہوں، حاجی صاحب کے عمر کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، سارے عالم کو دعا کرتا ہوں۔ سنو پوائنٹ میرے پیاروں، سنو نقطہ میرے پیاروں، اللہ نے بہت کم وقت میں اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا کون؟ صرف اللہ۔ کب پیدا کیا؟ لمحے میں پیدا کیا۔ اتنی مخلوقات پیدا کیا، وہ اصل تعداد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ آج تک کوئی مخلوقات کو گن کر حساب نہیں لگایا
کیا خدا کی مخلوقات کو دنیا گنے گی؟ نظر آنے والے آسمان کے تاروں کو گن نہ سکی دنیا کی ترقی، تو خدا کی مخلوق کو کیا گنے گی؟ سبحان اللہ. ارے دکھتے نہیں دکھتے تمہارے گاؤں میں تارے؟ منڈی اٹھا کر دیکھو، یہاں گنے بیٹا ٹیکنی کی بازو والا پوچھتا وہ گنے حساب ڈالا تو بھول گیا. یہ تارے آج تک کون سی نہیں گنیا؟ نہیں گنے. پھر بھی کتنی ترقی ہے. تارے کا تو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. اکبر بادشاہ معلوم؟ ارے معلوم دلی میں ہے نہیں؟ ہمارے مغل بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کون؟ اکبر بادشاہ. ذرا بھٹک گیا تھا. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی محنت سے بعض جگہ پر لکھا ہے کہ اس کو پھر سے ہدایت بھی مل گئی. واللہ عالم بالصواب. ہم نہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھیں گے اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھیں گے. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعتیں ہیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں. ان کو وہ ملا جو انہوں نے کیا، تم کو وہ ملے گا جو تم کی. بس ہو گیا قصہ ختم. لیکن ایک بات تو صاف کہنا پڑتا ہے، اکبر بادشاہ چونکہ مغل نسل کا تھا، مسلمان تھا، ایمان والا تھا، اللہ رسول کو مانتا تھا، بیچ میں کچھ حالات بگڑے تھے، اللہ رسول کو جاننے اور پہچاننے والا تھا، اس کی طبیعت میں بڑا انصاف تھا. اس کی طبیعت میں بڑا انصاف تھا. واقعات میں لکھا ہے کبھی کبھی تو اس کے دربار کی گھنٹی جانور بھی بچاتی تھی. انصاف پسند تھا. اس کے دربار میں ایک وزیر تھا بڑا عقل مند، اس کا نام بیربل. بادشاہ ذرا رسپانس اسے زیادہ دیتا تھا. دوسرے لوگ وہ بیربل کو دیکھ کر حسد کرتے تھے. ایک دن بیربل آنے میں دیر کر دیا دربار کو تو دوسرے وزیراں بادشاہ کا کان چھیدے. کیا بادشاہ تمہیں بیربل 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 بول کو اتنا یہ کرتے ہیں، اسے سر میں بٹھا لیا. سو انہیں کون سا بڑا عقل مند نہیں بھی، انہیں عقل مند. ارے بادشاہ اگر انہیں عقل مند کا تو ایک کام کرو، ہمیں کچھ سوالات تم نہ بولتے. ٹھیک ہے تو وہی سے سوالات تمہیں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے تو اکثر یہ کرسیوں میں بیٹھنے والے بیوقوفاں دھرتے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ ہمیں سوالات ذرا کرنا سکھا کر دیتی، تمہیں وہ سوالات تمہارے طرف سے بیربل کو کرو، جواب دے ڈالا تو ہمیں بھی مان لیتی انہیں عقل مند بول کر، جواب نہیں دیا تو تمہیں مان لینا انہیں بھی بیوقوف. بادشاہ بولا کیا سوالات؟ تو بادشاہ کو بس دوسرے وزیرہ بولے بادشاہ آج بیربل آئے تو پوچھو آسمان میں کتنے تارے ہیں. دوسرا سوال کرو سمندر کا پانی کتنے لیٹر ہے. تیسرا سوال کرو زمین کا بیج کون سا ہے. چوتھا سوال کرو دنیا میں کتنے مرد بنے کتنے عورت. بادشاہ نوٹ کر لیا. بیربل آیا. کیا بیربل کیوں لیٹ آ رہا تھا؟ جہاز بنا رستے میں ٹریفک زیادہ. چھوڑو ایک 4 سوال ہی. کیا آسمان میں کتنے تارے ہیں؟ بولو. اور بولو سوال کیا ہے؟ سمندر کا پانی کتنے لیٹر ہے؟ اچھا. اور سوال کیا ہے عالم پناہ؟ زمین کا بیج کوسا ہے. اور سوال کیا ہے عالم پناہ؟ مرد بنے کتنے عورتیں کتنے. بڑا سخت سوال ہے، اس کے واسطے 3 مہینے کی چھٹی 6 مہینے کی تنخواہ ہونا. تو 3 مہینے کی چھٹی تنخواہ 6 مہینے کی.
بادشاہ بولا خزانچی کو بیربل کو 3 مہینے کی چھٹی اور 6 مہینے کی تنخواہ پیشگی دی جائے. لے لے کو چلے گا. یہ کھڑے تھے نا چند کیا رہے مقدمے میں کن نے پیسے لے لیا ہے. ابھی نے خالی بیربل کھا رہا ہے پھر رہا ہے آ رہا ہے. وزیرہ بول رہی وقت آتا اٹکتا. بیربل خاموش. برابر 2 مہینے 29 دن ہو گئے. اب 1 دن باقی ہے. اس دن بھی بیربل ہنسی خوشی سے پھر رہا. وزیرہ بولے حساب کریا کار ڈالیا. وہ بھی سبا بول تو دیکھ نہیں تو بادشاہ دینا بھی جانتا لینا بھی جانتا وہ بھی معلوم. آج 3 مہینے ہوتے کہ بیربل آیا بادشاہ بھی آیا. کیا بیربل میرے سوالات کے جواب لے کر آیا. اتنا چھوٹا پیپر کا ٹکڑا تھا. ارے 3 مہینے کی چھٹی 6 مہینے کی تنخواہ 4 سوالات کا انہیں حساب اتنی موٹی ڈیری میں لے کرنا تو اتنا چھوٹا پیپر لے کر آیا نہیں. کیا جواب دیتا کہ بولو بیربل آسمان میں کتنے تارے ہیں؟ تو بیربل بولیا 5780 پر 6 تارے ہی بادشاہ. 8 مرتبہ گنیا ہوں میں. ڈاؤٹ رہا تو تمہیں گنیا. اب پیٹیشن ڈالنا کا تو ثبوت ہاتھ میں رہنا کہ نہیں رہنا. اچھا بتاؤ سمندر میں کتنے لیٹر پانی ہے؟ 10,000 کروڑ 50 لاکھ 25,780 لیٹر پانی ہے. بادشاہ یقین نہیں آیا تو تمہیں 1 مرتبہ جل کو مری. اچھا بتاؤ زمین کی بیج کون سی ہے؟ بادشاہ اس کے بارے میں تو بہت محنت کریا نہیں. اسے طرف سے بھی ماپیا تو تمہیں کام بیٹھیں گی وہ بیج. یقین نہیں آیا تو ان کو بھیجو باپو. اب آخری سوال. اچھا دنیا میں کتنے مرد بنے کتنے عورت آئی؟ بادشاہ جواب دیا. بادشاہ سوال کریا جواب دینے رکھی. بیربل لیٹ کریا. بادشاہ پوچھا کیا قصہ؟ نہیں بادشاہ یہاں ذرا 1 سیکنڈ کا کام ہے کہ تمہارے رائٹ سائڈ میں کھڑے ہوئے وزیرہ ان کو مردے میں شامل کروں کہ عورتوں میں شامل کروں؟ خلافت کو بھڑکانے والے مرد نہیں ہوتے عورتیں ہی ہوتے. یہ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے آپا تو گرم ہونے کو. اتنی ترقی دے کر نظر آنے والے تارے گن نہ سکے تو اللہ کی مخلوق کتنی ہے کون گنے گا؟ ٹائم سنو ادھر ادھر گھمایا نہیں وقت ضائع کیا نہیں. خدا کرے کہ اس حدیث کی باتیں آپ کو یاد رہے. اتنی مخلوقات میں تنہا ایک میرا اللہ خالق ہے. اس کے علاوہ جو بھی کائنات میں ہے سب مخلوق ہے. اتنی مخلوقات میں یہ بڑے بڑے آسمان یہ بڑی زمین یہ بڑے بڑے سمندر یہ بڑے بڑے تارے اور سیارات پھر اس کے اوپر امام راضی فرماتے ہیں پہلا آسمان جتنا بڑا ہے دوسرا آسمان 7 گنا اس سے بڑا ہے. دوسرا آسمان جتنا بڑا ہے 14 گنا زیادہ. تیسرا آسمان حساب لگاتے لگاتے عرش تک جاتے ہیں. امام راضی رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے بنایا ہے. سمندر میں کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کتنے بڑے بڑے جانور ہیں. زمین کتنی بڑی ہے. درخت کتنے بڑے ہیں. پہاڑات کتنے بڑے ہیں. سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کا بھی ذکر قرآن میں کیا. ان کی وسعت کا بھی ذکر قرآن میں کیا. ان کے قمر کا بھی ذکر قرآن میں کیا. ان کے کسامت کا بھی ذکر قرآن میں کیا. جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کی حقیقت بیان کیا. خلق الانسان ضعیفا. ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا. اس کی پہلی پیدائش مٹھی پر مٹی سے ہوئی.
मुफ्ती साहब, मौलाना अतीक साहब, मौलाना सबूर साहब, दीगर उलमाए किराम के तवज्जुहात को बड़े प्रेम के साथ तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। तबीयत का मसला है, थकान भी है, सफर भी करना है, तुम्हारे जज्बात हाजी साहब की खिदमत, मौलाना अब्दुल सबूर साहब की मेहनत और उनकी शफकत, इसे सामने रखकर मेरे दोस्तों, मैं देखा नहीं वक्त आगे बढ़ रहा हूँ। अल्लाह मुख्तसर से मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। पॉइंट सुनो, बूढ़ो पॉइंट सुनो, नौजवानों पॉइंट सुनो, पर्दे में बैठी हुई मेरी माए और बहने पॉइंट सुनो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मैं उनसे भी कहता हूँ, वो 10 साल 15 साल पहले थे जो बच्चे समझकर छोड़ देते थे, अब इनको बच्चे समझकर छोड़ना नहीं, इनका दिमाग भी रेडी हो गया है मोबाइल की बरकत से। नहीं, अभी वो क्या क्या समझ रही मालूम, हमें हमारी उम्र में वो नहीं समझ रही जो ये पट्टे समझ रही। क्या हाँ, सच पूछो तो इशारा दे दूं, शर्म की बात है। अल्लाह 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 सारी इंसानियत को इस उन्वान का शर्म अता कर दे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे वो हमारा दुश्मन हो। मैं मोहम्मद का गुलाम बनकर, नजर को वसी करके, फिक्र को फैला कर ये दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह इस लाइन की शर्म हर इंसान को अता कर दे। हमारे मासूम बच्चे तौबा तौबा, वो तमाम चीजें अपनी उम्र में देख चुके हैं, जो चीजें जो मंजर एक जमाने में शादी से पहले ख्वाब में भी नहीं देखते थे, आज हमारी नस्लें वो सब कुछ देख चुकी हैं। उनको देखने का रास्ता देने वाले हम ही बड़े लोग हैं। कलकत्ता जा रहा था मैं, कहाँ? कलकत्ता जा रहा था मैं। हाँ, कलकत्ता नहीं बोलना, कोलकाता बोलना, ठीक है? तो अंकल हमारे पूरे गाँव शहरा का नाम बदल रही, समझ में आई बात है? हाँ, जब मैं पीएम बनूंगा अंकल का नाम बदल डालूंगा, क्या मोदी नहीं, मौलवी रख दूंगा, कलमा पढ़ा कर इंशाअल्लाह। नाम बदलने से हकीकत बदल जाती। साले बच्चे को चांद पाशा में तो गोरे बार रख डालते, सही में गोरा हो जाता उन्हें। कलकत्ता जा रहा था, ट्रेन में अपर बर्थ थी मेरी, एसी थी, खाओ पियो सो जाओ, बड़ा जबरदस्त सफर ट्रेन का। फ्लाइट का सफर लोग इज्जत से तो देखते हैं, लेकिन फ्लाइट का सफर बड़ा खतरनाक, अटक को भी नहीं लटक को भी नहीं, समझ में नहीं बात, उतरे तक जिंदगी की गारंटी भी नहीं। ऊपर बर्थ में छोले कर था, किसी स्टेशन में गाड़ी रुकी, हलने लगी तो मेरी नींद बेदार हुई। मैं झांक कर देखा, इत्तेफाक से एक 8-9 साल के बच्चे के या 6-7 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल था। वो मोबाइल में वो गंदी तस्वीरें देख रहा था, लेकिन थे वो गैर मुस्लिम लोग। बाप भी सो गया था, माँ भी सो गई थी, बच्चा अपने वक्त में उन मंजर को, उन फिल्मों को, तस्वीरों को देख रहा था। लेकिन मेरा ईमान मुझे सोने नहीं दिया, मेरी फिक्र मुझे सोने नहीं दी, क्योंकि हम उस नबी के गुलाम हैं जो नबी सिर्फ मुसलमानों का नहीं था, सारे आलम का था। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मोहम्मद, अंदाज़े तर्जुमा बदल कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाते फरमाते हैं, मोहम्मद मैं रब्बुल आलमीन हूँ, तुम रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह।
میری فکر مجھے سونے نہیں دی، میری غیرت مجھے سونے نہیں دی، میری حیا مجھے سونے نہیں دی، میرا ایمان مجھے سونے نہیں دیا، بہت پریشان ہو گیا، پورا ڈبہ سویا ہوا ہے اسی میں، کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، بچہ اس انداز سے بیٹھا ہے کہ اس کو اس کا موبائل کی تصویریں اسی پر آتی ہے، اور مجھے اس بات کی امید بھی تھی وہ تصویروں کو تصویر سٹ کر دیکھ رہا تھا، ورنہ ان تصویروں سے اسے کچھ بھی فائدہ بھی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس عمر تک وہ پہنچا ہی نہیں تو فائدہ کیا تھا؟ اس عمر تک وہ پہنچا نہیں تو فائدہ کیا تھا؟ میں بہت 2-4 منٹ سوچتے سوچتے اوپر سے نیچے اترا، اس کے ماں باپ جو سو رہے تھے میں نے آہستہ ان کو اٹھایا، بڑے ادب سے اٹھایا، کیونکہ دور خطرناک ہے، مسلمان ٹھیک ہے تو بھی کرو نا، خطرناک، بڑے محبت سے اٹھایا، لیکن وہ دونوں جو ماں باپ تھے بہت اچھے انسان تھے، میں نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، اور اس ملک میں ایسا نہیں کہ سب کے سب خراب ہے، ابھی بھی 70-80% ملک کے انسانوں کے اندر انسانیت باقی ہے، کچھ 25-30% راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی دعائیں کرو کہ سدھر جائے، ورنہ ہمارے 2 بزرگ آئے تو انشاءاللہ ضرور سدھر کر رہیں گے، 2 بزرگ کا تو کون اسی سا بھی نہیں، حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ انقلاب سارے عالم میں آئے گا، اور ان کے آنے کے وقت بھی بہت قریب ہو چکا ہے، آنے کا وقت بھی بہت قریب ہو چکا ہے، کبھی ان علماء کو بلا کر آپ اس عنوان پر بات سنو، پوری تفصیل کھول کر رکھ دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اس ملک میں ابھی بھی 70-80 بلکہ 90% لوگ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ابھی پنجاب کے ایک سکھ بھائی نے مسلمانوں کو ایک سبق دیا اور کہا کہ ہم 2% ہیں، تم 18% ہو، ہمارا چلتا ہے، مسلمانوں تمہارا چلتا نہیں، اس کی کیا وجہ ہے معلوم؟ ہم متفق ہیں، تم بکھرے ہوئے ہو، تم ٹوٹے ہوئے ہو، تم اختلاف کا شکار ہو، تم انتشار کا شکار ہو، کسی خاندان کا بھائی بچہ ہمارے خاندان کے بچے کو بھائی سمجھتا ہے، اور اس وقت تمہارے گھروں کی حالت کیا ہے؟ یہ خون ایک دوسرے سے پیدا ہونے والے آپس کے سگے بھائی دونوں آپس میں دشمن سمجھتے ہیں، جب تک تمہارے اندر اتحاد نہیں آئے گا، اتفاق نہیں آئے گا، ایسی زندگیاں نہیں آئے گی جیسی زندگیاں ہم تمہارے بڑوں کی ہم ہماری کتابوں میں پڑھتے ہیں، تب تک اس ملک میں تمہارا جینا مشکل ہی رہے گا۔ ہماری فکریں دوسری قوم کے لوگ کر رہے ہیں، EVM کو لڑنا تھا سو ہمیں لڑیں سو کون؟ دوسرے۔ اس ملک کی یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، جو کسی ملک میں ایسی محبت آپ کو نظر نہیں آئے گی جو ہمارے ملک میں نظر آتی ہے۔ میں اترنے کے بعد ذرا ہلکے سے پاؤں کو مرد کے پاؤں کو حرکت دیا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں صاحب، 2 منٹ بات کرنا، اٹھ جائیے، ارجنٹ ہے۔ اب اس نے اسے اٹھاتی اس کی بیوی اٹھ گئی، محبت ورجنل رہی تھی ان کی، سمجھ میں آئی بات؟ اسے بولتے تھے میاں بیوی، اس کو اٹھا تو وہ اٹھتا، ان کو اٹھا تو یہ اٹھتا۔ ہمارے گھر میں کہا انہیں اٹھ گئی تو بھی ہمیں اٹھتے نہیں، ہمیں اٹھنا نہیں سو رکھتا، انہیں دیکھ دیکھ کو ڈاؤٹ کرتی ہے کہ چلے گا کی اٹھایا سو بھائی صاحب کو، ساتھ میں اٹھی مین صاحب، کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں دیدی، آپ بھی اٹھ گئے تو ہوا، بس دونوں ذرا
साथ बैठ जाए, मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ आपसे, बहुत जरूरी है। तो वो तकरीबन 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर मुझे देख रहे थे, तो कुरान पढ़ रहा था, नमाज भी पढ़ रहा था, ये कुछ लिख भी रहा था। तो वो लोग मोहब्बत से मुझे बहुत किए, क्या है क्या है क्या है, आप तो गुरु है, नबी है, गुरु है, क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ कुछ भी नहीं है, मैं ऊपर सो रहा था, आप लोग नीचे सो रहे थे। एक स्टेशन पर मैं जब झांक कर देखा तो आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल है। आपका बच्चा सिर्फ आपका बच्चा नहीं है, बच्चा हमारा भी है। अगर मैं भाई साहब की तरफ निस्बत करूं तो मेरा भतीजा लगेगा, पेन साहब आपकी तरफ निस्बत करूं तो मेरा भांजा लगेगा। अरे यही तो सबक है ना हमारा, बोलने की इजाजत है ना, तुम्हारा बच्चा हमारा बच्चा, तुम्हारा भाई हमारा भाई, तुम्हारी बहन हमारी बहन, तुम्हारी माँ हमारी माँ, तुम्हारा बाप हमारा बाप, यहाँ तक ही बोलना। आगे नहीं जाना। ये गांव में बाहर से आया सब कुछ, पूरे गांव वाले चाहने लगे कहते, गांव में अभी पूछा कहते, क्या रे बा, पूरा गांव तुझे चाहता ना, जाती भी नींबू फिर आया कि तू, अरे नींबू नींबू नहीं, फिर क्या बा, भी नहीं बहा, कौन से भी मर गए तो फौरन मैं भी जातू, रोने वालों के साथ मैं भी रोतू, किसकी भी अम्मा मर गई तो उसके बेटे रोया तो मैं भी साथ में रोतू, तेरी अम्मा तेरी नहीं, मेरी भी अम्मा थी, उन्हें मुझे भाई बना लेता, तेरा भाई भी, मेरा भी भाई, उन्हें मुझे भाई बना लेता। अब इन्हें क्या करे, घुगू वही भी सभा से ये शुरू कर दो, बोलतो गाँव प्रिया कौन मर को ही देखेंगे, बोलतो इत्तेफाक से किसकी की जोरू मर को अभी नहीं चलेगा। अब मर्द रोने को है, रोशो रोने को है, अभी नहीं भी रो रहा है, रोते रोते बोला ए रोने को रे, तेरी जोरू तेरी नहीं थी रे, मेरी भी थी रे। अब मर्द क्या करे, फौरन उठा, इसे भी मारे मुझे खुद मारा, इसे भी मारा, वक्त काफी हो रहा है, कितनी तेजी से वक्त जा रहा है, देखो मेरे दोस्त, पॉइंट बता देता हूँ बस इतना, नुक्ता बता देता हूँ सिर्फ इतना, आगे गुजर जाता हूँ, समझ जाओ। मैं ट्रेन में बैठकर कहा कि दीदी भाईजान, एक स्टेशन में गाड़ी रुकी, मैं झांक कर देखा तो आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल है, और उस मोबाइल के जरिए से मेरा भांजा, मेरा भतीजा इतनी गंदी तस्वीरें देख रहा था, मुझे बर्दाश्त न हो सका, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी। ये मुल्क का फ्यूचर है, ये आपके अपने कौम का मुस्तकबिल है, ये हमारी उम्मीद है, ये तुम्हारा बच्चा हो कि हमारा बच्चा, गीरत बर्बाद होती है तो इंसानियत को दर्द होता है, शर्म बर्बाद होती है इंसानियत को दर्द होता है। इंसानियत का जेवर है शर्म, इंसानियत का जेवर है हया। मैं बर्दाश्त कर न सका, दीदी हाथ जोड़ता हूँ, बच्चे के हाथ से मोबाइल ले लीजिए, बच्चे को मत मारिए, तरबियत कीजिए, तरबियत से रास्ते के पत्थर भी कंकर बन जाते हैं, खूबसूरत जेवर बन जाते हैं, सलीके से अगर तराशा जाए। मत मारिए लेकिन मोबाइल मत दीजिए। उसके बाद उन्होंने बच्चे के पास से मोबाइल लिया, बच्चे को थोड़ा बहुत डांटा, उसके बाद पूरा सफर वो मेरी खिदमत करते आए और मुझे दुआ देते आए। जब उतरने का वक्त आया तो मैंने देखा मेरी उस मुल्क के रिश्ते से ताल्लुक रखने वाली मेरी बहन के आंखों में आंसू है, और उसने कहा कि गुरुजी हम कभी आपका ये एहसान नहीं भूलेंगे। हम दुनिया को सबक देने वाले आज सबक से महरूम है, तालीम देने वाले तालीम से महरूम है। एजुकेशन हमारी जिंदगी थी, आज एजुकेशन से हम महरूम है। सुनो प्यारो, अल्लाह ने कितनी बड़ी बड़ी मखलूकात पैदा की है, लेकिन सबके बड़पन का, सबकी उसात का, सबकी गहराई का जिक्र तो जरूर किया, लेकिन जब इंसान को पैदा किया तो कहा खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, हमने इंसान को बहुत कमजोर पैदा किया। सबसे कमजोर तरीन अल्लाह की मखलूक इंसान है। इंसान, बकरी का बच्चा
اب بھی پیدا ہوا سو پیار سے اٹھاؤ, خالی اتنے دور سے نیچے ڈالو اسے, پیر بول کر گرتا, پھر میں بول کر چلنے کو چل جاتا ہے. وہ انسان کے کسی بچے کو اتنے ہی دور سے نیچے ڈالو, پھر ہوگا حشر کیا اس کا, ہوگا حشر کیا. ہم نہ رتی ٹھوکر لگ کو گر گئے تو 6 مہینے بیڈ میں, کتنے ٹھوکرا لگ کر گرتے دوسرے جانور. ہاں اس ہوتا انسان کتنا کمزور ہے. سنو, اللہ کی تمام مخلوقات میں فرشتے بھی ہیں, جنات بھی ہیں, غلمان بھی ہیں, حوران بھی ہیں. وقت ہوتا تو میں اور تفسیر کے نکات بیان کرتا. اتنے بڑے بڑے مخلوقات کے باوجود اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. اللہ اپنا خلیفہ انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا. فرشتے عابدین ہیں لیکن اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں. حوران و غلمان اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں, اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا. آسمان اتنا بڑا ہے, اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا. جس عرش پر اللہ کی کرسی ہے اس عرش کو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا. کرسی جس پر اللہ چل رہا افروز ہے, اللہ نے کرسی کو خلیفہ نہیں بنایا. جنت کتنی حسین ہے, اللہ نے جنت کو خلیفہ نہیں بنایا, لیکن بنایا تو اس کمزور انسان کو خلیفہ بنایا. اس کی وجہ تفسیر رازی میں آتا ہے. امام رازی فرماتے ہیں اللہ انسان کو خلیفہ اس لیے بنایا, اس لیے کہ اللہ تمام مخلوقات میں علم کا ہار انسان کے گلے ہی میں ڈالا. عبادت ہمارے سے زیادہ کرنے والی مخلوقات بھی ہیں. فرشتے قرآن میں ہے, فرشتوں نے اللہ کے دربار میں کہا یہ مخلوقات پیدا کر رہے ہیں. مقصود و مقصد اگر عبادت ہے, الہ العالمین ہم معذرت چاہتے ہیں کہ کیا ہماری عبادت میں کوئی کمی نظر آئی کہ آپ انسان کو پیدا کر رہے ہیں. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہماری عبادت میں کیا کمی آئی؟ آپ پیدا کرتے ہیں, بچپن سے ہم پاک ہیں, بڑھاپے سے ہم پاک ہیں, بیماری سے ہم پاک ہیں, عذر سے ہم پاک ہیں, اور تمام ضروریات زندگی سے ہم پاک ہیں. ڈائریکٹ پیدا کرتے ہیں آپ, اور پیدا کرنے کے بعد سے لے کر اب تک ہم کو جس کام میں آپ لگایا ہے, ایک سیکنڈ کے لیے ہم اس کام سے ہٹے نہیں, پھر بھی آپ ہم کو خلیفہ نہیں بنایا, لیکن اس انسان کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا خاموش, انی اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں خلافت دینے کا سبب کیا ہے, خلافت نوازنے کا راز کیا ہے. خاموش رہو, خاموش, آج نہیں کل پتا چلے گا ہم نے انسان کو خلافت کیوں عطا کی. صرف تم کو سمجھانے کے لیے ہم اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سب کو پیدا تو کیا, لیکن علم کا زیور اور علم کا ہار ہم نے پہنایا تو صرف انسان کو پہنایا ہے. یہ علم ہی سبب ہے خلافت کا. سمجھ میں آئی بات؟ آج اتنی بڑی بات, اتنی گہری بات جس دھرم کے کتابوں کے اندر لکھی ہے, اور جو راز کسی کتاب سے نکلتا نہیں سوائے ہمارے کتاب اور کتابوں سے. انہی کتاب اور اس کتاب اور انہی کتابوں کو ماننے والی قوم آج دین کے علم سے بھی دور ہے. اس وقت دنیا کے علم سے بھی دور ہے. اس وقت ورنہ ایک دور میں سائنس ہمارے گھر کی باندھی تھی. آئی بات سمجھ میں؟ چاند پر ریسرچ کرنے والے ہم, سورجوں پر ریسرچ کرنے والے ہم, ہواؤں پر ریسرچ کرنے والے ہم, بغیر کسی تھرمامیٹر کے, بغیر کسی سیٹلائٹ کے
بغیر کسی راکٹ کے، بغیر کسی ترقی کے قرآن کھول کر اللہ کی مخلوقات پر ریسرچ کرنے والے ہم تھے۔ ہم زمین کے اندر کے حالات بھی جانتے ہیں، زمین کے اوپر کے حالات بھی جانتے ہیں، آسمان سے نیچے کے حالات بھی جانتے ہیں، آسمان سے اوپر کے حالات بھی جانتے ہیں۔ اب ہمیں ذرا دنیاوی تعلیم سے پیچھے ہیں۔ اب آج سے 100 سال پہلے سے لے کر اب تک، یا 200 سال پہلے سے لے کر اب تک، عصری تعلیم بولتے نہیں، دنیاوی تعلیم، اس میں ذرا ہمیں پیچھے ہیں۔ ورنہ اچھے اچھے سائنٹسٹ ہمارے ہی قوم میں پیدا ہوئے۔ قسم اللہ کی، خدا کی قسم، اس کی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ دور میں آج جن کو اپنے سائنس پر ناز ہے، اپنی ترقی پر ناز ہے، اپنی تحقیق پر ناز ہے، ایک زمانے میں اس قوم کے بڑوں کا فتویٰ تھا، جو سائنس پر گیا وہ اپنی قوم سے باہر ہو گیا۔ لیکن ہماری کتابوں میں کبھی ایسے فتوے نہیں، ہماری کتابوں سے اجازت ہے۔ جب دین کی علم کی بات آتی ہے تو حکم، بیچ میں حکم اور اجازت میں فرق بتایا نہیں۔ دین کے علم کی بات آتی ہے تو حکم پڑھنا، دنیاوی علم کی بات آتی ہے تو اجازت، پڑھ بھی سکتے نہیں بھی سکتے، پڑھ لیے تو بہتر۔ اسی فکر کو سامنے رکھ کر مولانا عبدالصبور صاحب، اور آپ کا نام مولانا ضمیر الدین صاحب، جو اسی گاؤں کے ہیں اور اسی گاؤں کے صاحب خیر، ان تینوں کی فکریں جمع جب ہوئی تو آج کا ایک نظام اور مستقبل کا ایک لاہی عمل تیار ہوا۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، اور بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، دینی علم تو ہمارے ہی اداروں میں ہے، دنیاوی علم آپ کو ہمارے اداروں میں بھی مل جائے گا، باہر کے اداروں میں بھی مل جائے گا۔ لیکن اس وقت دشمن اسکولوں میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے خاطر دنیاوی علم سے آراستہ بھی کرنا ہے، تو پھر ماحول ہمارا ہے کیا دیکھنا ہر ماں باپ کے لیے واجب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ذرا کچھ ذرا تعلیمی معیار بڑھتی رہے گا کسی اسکول میں، لیکن وہاں ایمان کو خطرہ ہے۔ یہاں تعلیمی معیار ذرا 19-20 رہے گا، لیکن بچے کے زبان سے کفریہ کلمات ادا نہیں کراتے، شرکیہ کلمات ادا نہیں کراتے، وندے ماترم نہیں پڑھوایا جاتا، بھارت ماتا نہیں کہلوایا جاتا، تو پھر ایسے اسکولوں کا انتخاب کرو جہاں پر لا الہ الا اللہ پڑھا کر یہ بھی ABCD بھی پڑھاتے ہیں، جہاں پر لا الہ الا اللہ پڑھا کر جے ہند پڑھاتے ہیں۔ جے ہند کہنے کی ضرورت ہے، اجازت ہے، لیکن وندے ماترم کہنے پر تو ملک کے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جملہ صاف صاف معصوم کے ایمان میں زہر گھولتا ہے۔ اگر اس جملے پر یقین آ جائے تو بچے کا ایمان بھی غارت ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں ابھی کمرے میں بیٹھ کر مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، مولانا عتیق صاحب بھی تھے، عرض کر رہا تھا، آپ کی ایک ذمہ داری ہے، مسجدیں الحمدللہ ہے، مدرسے الحمدللہ ہے، اب 2 چیزوں کا خاص انتظام کرو، ایک اسکولز قائم کرو، دوسرا ہمارے اپنے مسلمان مالداروں کے اور ڈاکٹروں کی طرف سے اسپتال قائم کرو، تاکہ علاج کے نام پر بھی کوئی کسی قسم کی بے عزتی نہ ہو، تعلیم کے نام پر ایمان کو خطرہ نہ ہو۔ محنت کرے، خدا منزل تک ضرور پہنچائے گا۔
کریں گے محنت انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے محنت؟ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ ہمارے اپنے بچوں کے لیے پہلی ترجیح ہماری اپنی اسکول، یہ کام بہت پہلے کرنے کا تھا، آج سے 20 سال پہلے کرنے کے کام تھے، یہ 30 سال پہلے کرنے کے کام تھے۔ اسکولز بھی قائم کرتے ہم لوگ، کالجز قائم کرتے، یونیورسٹیز بناتے، تو ان فکروں میں ہم آج مبتلا نہ ہوتے۔ ہمارے پاس زمینیں تھی، صرف عمارت قائم کرنے کی ضرورت تھی سعود تک، لیکن ہم نے عمارت قائم بھی نہیں کی، زمینوں کی حفاظت بھی نہیں کی، بیچ بیچ کو کھا کو مرے۔ برباد کر کے جو باقی ہے وہ بھی کم نہیں ہے، اللہ کا فضل۔ اب بھی اگر محنت کریں گے انشاءاللہ فائدہ بہت ہوگا۔ پھر کبھی موقع ملے گا تو ان تمام باتوں پر حضرات علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ مجھے بھی موقع مل جائے تو عرض کروں گا، اللہ تعالی ہم تمام کو، ہماری نسلوں کو دین اور دنیا دونوں علم سے آراستہ و پیراستہ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ابھی الحمدللہ حضرت نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے انتہائی اہم ترین بات دینی و عصری تعلیم کی ضرورت و اہمیت پر بیان فرمائی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ میں جناب الحاج عبدالوحید صاحب جو اجلاس کے صدر محترم ہیں، جناب میر رضی الدین مخصوص صاحب جو اجلاس کے سرپرست اعلیٰ ہیں، اور ہمارے مسجد کی انتظامی کمیٹی اور گاؤں کے ہر فرد کی جانب سے حضرت کی خدمت میں اور آنے والے تمام مہمانوں کی خدمت میں جو ہے کلمات تشکر پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ پورے منڈل سے، بلکہ اطراف اکناف کے منڈلوں سے، ظہیر آباد سے اور دیگر علاقوں سے ماشاءاللہ سے یہاں اس وقت میں مگرم پلی منڈل کے لوگ بھی موجود ہیں، کوہیر منڈل کے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے ہی جو ہے جھراسمل منڈل سے لوگ آئے ہیں، ظہیر آباد سے آئے ہیں، اور بیدر ضلع کے کئی دیہاتوں سے ماشاءاللہ بڑی تعداد میں مسلمان یہاں پہنچے بھی ہیں، اور مستورات بھی الحمدللہ یہاں پہنچے بھی ہیں۔ ان سب کا ہم جو ہے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے مختصر سے دعوت پر یہاں تشریف لائے اور حضرت کے خطاب سے استفادہ کیا، اور امید بھی کرتے ہیں کہ حضرت نے جن باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے ضرور عمل بھی کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 2 منٹ بیٹھ جائیں، دعا ہو جائے گی، دعا کے فوری بعد انشاءاللہ اذان ہوگی، اذان کے ٹھیک 10 منٹ بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی، اور وہاں اسکول کے سامنے، مدرسے کے سامنے جناب الحاج عبدالوحید صاحب کی جانب سے آپ حضرات کے لیے جو ہے عشائیہ کا نظم بھی کیا گیا ہے، اسے تناول کرتے ہوئے لك الحمد لك شکریہ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جانی انجانی صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ آج کے اس اجلاس کو تو بے حد قبول فرما، اس عمارت کے لیے ہم لوگ ایک اچھے کام کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ اس کام میں خوب برکتیں عطا فرما۔ اس عمارت کو تو دینی تعلیم کے لیے بھی قبول فرما اور عصری تعلیم کے لیے بھی قبول فرما۔ اس کام میں جس کا جو حصہ لگا ہے اے اللہ ان کے اس کام کو قبول فرما، دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ اور اجر عطا فرما۔ اللہ ہماری نسلوں کو دینی تعلیم اور عصری تعلیم سے آراستہ فرما۔ اے الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے سب کو صحت عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا۔ ہماری دعا کو تو اپنے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دل سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔